سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل شاہد رضا اشرفی آفیشیل کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے جس سے آپ کو نئے نئے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ تو ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا بیان حضرت شاکر علی نوری کا بیان رہے گا۔ ہم مسلمانوں کو ایک بہترین پیغام دیتے ہوئے کہ ہم مسلمان کو کیا کرنا چاہیے جس سے اللہ تعالی ہمیں کامیابی عطا کرے گا، تو پورا بیان ضرور سنیں اور اس پر عمل بھی کریں اور اللہ سے دعا کرے کہ اللہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر بلا مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، آفتوں سے، بیماریوں سے حفاظت فرمائے۔ تو چلیے ناظرین ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ حوالے سے کچھ بات عرض کرنا چاہوں گا۔ پوری دنیا کا مسلمان اس وقت یہ سوچنے پر مجبور ہے کہ کیا ہمارے اسلاف کی ترقی کا دور تھا اور کیا ہمارے زوال کا دور ہے۔ ہمارے اسلاف کہاں تھے اور ہم کہاں ہیں، اور یہ احساس ہر کسی کو نہیں ہے۔ جن کا ضمیر زندہ ہے، جن کے اندر احساس زندہ ہے، انہی مسلمانوں کو یہ احساس ہو رہا ہے کہ ہم زوال کی پگڈنڈی کی طرف بڑھ رہے ہیں اور چل رہے ہیں۔ ورنہ ہماری قوم کا ایک بڑا طبقہ کھانے پینے میں مست ہے اور کیا گنوایا اس کے بارے میں بھی نہیں جانتے، اور کیا پانا ہے اس کے بارے میں بھی کوئی ان کے پاس پلاننگ نہیں ہے۔ وہ قومیں زمین کے اوپر باوقار زندگی نہیں گزار سکتی جن قوموں کے پاس کوئی مقصد نہ ہو، کوئی ٹارگٹ نہ ہو، کوئی ہدف نہ ہو۔ آج امت مسلمہ کو شرق سے لے کر غرب اور شمال سے لے کر جنوب تک اگر دیکھیں تو اس امت کا سب سے بڑا پلان یہ ہوتا ہے کہاں کھانا، کیسا کھانا، کیا پہننا، کیسا گھر بنانا، کیسی گاڑیاں استعمال کرنا، کہاں گھومنے جانا۔ اس کے علاوہ اس قوم کے پاس کوئی پلان ہے ہی نہیں۔ اسی لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ جب کھانے والی قوم کسی محلے میں زیادہ ہو تو وہاں ہوٹلیں بھی زیادہ ہوتی ہیں، اور شاید ہی میں سمجھتا ہوں کہ چکن اور مٹن کی ویرائٹیز جتنی دنیا میں سب جگہ پائی جاتی ہیں، وہ تنہا مسلم محلے کے اندر ہر قسم کی ویرائٹی آپ کو مل جائے گی۔ اس لیے کہ یہ قوم کھانے کی اتنی شوقین ہے کہ رات 3 بجے تک اور 4 بجے تک کھاتی رہتی ہے۔ مجھے حیرت ہوتی ہے وہ قوم جو دنیا کو چلنا سکھانے کے لیے آئی، راستہ دکھانے کے لیے آئی، امام بن کر کے آئی، وہ قوم اب مقتدی بننے کے بھی لائق نہیں رہ گئی۔ دنیا کو چلنے کا ڈھنگ ہم نے سکھایا، اٹھنے کا ڈھنگ ہم نے سکھایا، کھانے پینے کے اطوار و طرائق ہم نے سکھائے، لیکن آج ہماری پوزیشن دنیا میں اتنی کمزور ہو گئی کہ اب ہر راہ چلتا ہوا کوئی بھی شخص ہمیں کچھ بھی کہہ دیتا ہے اور ہمارے ساتھ کچھ بھی سلوک کر بیٹھتا ہے۔ اس سے پہلے شاید کہ میں نے بتایا ہو، آج پھر میں بتا دیتا ہوں تاکہ اپنے اندر جو چیز کی کمی ہے اس کمی کا احساس ہم محسوس کر سکیں اور اس کمی کا ازالہ کر سکیں۔ ایک دیہات کا رہنے والا شخص ایک شہر کے اندر آتا ہے۔ جب اس شہر میں پہنچتا ہے تو اس شہر کے اندر جیسے یہ اسٹیڈیم ٹائپ کا علاقہ ہے، میدان لگ رہا ہے، یہاں پر باقاعدہ جو ہے وہ بیٹھنے کا معقول انتظام اور سب
मैच जिस तरीके से बैठकर गैलरी में देखते हैं, इस तरीके से पूरा सेटअप किया हुआ है। तो ऐसे ही किसी इलाके के अंदर फुटबॉल का गेम चल रहा था और दोनों टीमें बॉल को लात मार रही थी। और फुटबॉल ये ऐसा खेल है कि इसमें गेंद को, बॉल को दोनों टीमें लात मारती रहती हैं, दोनों टीमें। देहात से आया हुआ एक शख्स जब ये मंजर देखता है, ये खेल देखता है, तो उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये खेल है या क्या है। तो उसने बरजस्ता एक बूढ़े चाचा दूर बैठे हुए थे, उनसे पूछता है कि बाबा ये बताइए, ये बॉल का कसूर क्या है कि सब लात मार रहे हैं? तवज्जो चाहूंगा, ये गेंद, ये बॉल का कसूर क्या है कि इसको सब लात मार रहे हैं? उन्होंने जवाब दिया, ये बॉल अंदर से खाली है, इसलिए इसको सब लात मार रहे हैं। अगर ये अंदर से भरा हुआ होता तो कोई इसे लात न मारता। ऐ मुसलमानों, अगर तुम लोगों की लातों में आ रहे हो तो समझ लो कि अंदर से बिल्कुल खाली हो चुके हो। जब अंदर ईमान पुख्ता हो, अल्लाह पर यकीन पुख्ता हो, रसूल आज़म की मोहब्बत का चिराग जल रहा हो, तो फिर दुनिया की कोई ताकत आंख दिखाने की हिम्मत नहीं कर सकती। लेकिन चूंकि हम अंदर से बिल्कुल खोखले हुए, ऐसे खोखले हैं, ऐसे खोखले हैं कि मस्जिद में जाकर भी खुदा की तलाश नहीं कर पाते, माल ही की तलाश में लगे रहते हैं, इतने खोखले। वो कौम जो बहुत कुछ गंवाने के बाद अपने अंदर एहसास पैदा कर ले, उस कौम को गंवाने का खिमियाजा, गंवाने के सिलसिले में जो कुछ उसने गंवाया है उसके इजाले का जज्बा उसके अंदर पैदा होगा। लेकिन जिस कौम के अंदर गंवाने का कोई ख्याल ही नहीं कि क्या उसने खोया, क्या उसने गंवाया, उसका एहसास ही उसके अंदर से मर जाए, तो वो कौम अपनी खोई हुई चीज़ को पाने की क्या कोशिश करेगी। क्या मुसलमानों ने आज गौर किया कि हम 700 साल पहले कहाँ थे? क्या मुसलमानों ने आज गौर किया हमारा मकाम 700 साल पहले क्या था? क्या मुसलमानों ने ये गौर किया कि हमारी इज्जत व सरबुलंदी किस वजह से थी? क्या मुसलमानों ने ये गौर किया इल्मी मैदान में हमारा मकाम क्या था? क्या मुसलमानों ने ये गौर किया अखलाकी सफ़ों के अंदर हम कितने पहली सफ के अंदर थे? नहीं, मुसलमानों ने कुछ गौर किया ही नहीं। क्या गंवाया है मुसलमानों ने, उसका कोई एहसास ही नहीं है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अगर एहसास मर जाता है तो उस कौम को जमीन पर जिंदा रहने का बावकार अंदाज में कोई हक नहीं है। हमने हमारी जिंदगी जानवरों जैसी बना ली, हमने हमारी जिंदगी बिल्कुल ऐसी लाउबालीपन वाली गुजार ली कि हमारी जिंदगी का कोई हदफ नहीं है, हमारी जिंदगी का कोई टारगेट नहीं है, हमारी जिंदगी का कोई मकसद नहीं है। वो कौन सी बुराइयां हैं जो हमारे मुआशरे में पनपती नजर नहीं आती, हमारे नौजवान के अंदर नजर नहीं आती। हर बुराई के अंदर हमारा मुसलमान भाई डूबा हुआ है, हर बेराह रवी का शिकार हमारा मुसलमान नजर आ रहा है, गलत रास्ते का शिकार मुसलमान नजर आ रहा है। मुसलमानों जरा सोचो तो सही, ईमान तुम्हारे पास, कुरान तुम्हारे पास, अल्लाह की वहदानियत के इकरार की दौलत तुम्हारे पास, रसूल की रिसालत के इकरार की दौलत तुम्हारे पास, कुरान पर ईमान तुम्हारे पास, खत्म नबुव्वत पर इकरार तुम्हारे पास, ये सब कुछ तुम्हारे पास होने के बावजूद आखिर वो क्या चीज़ है कि कोई तुम्हारे से दोस्ती करना नहीं चाहता, कोई तुमसे हाथ मिलाना नहीं चाहता। हर राहगीर तुम्हें आंखें दिखाता है, तुम्हें कुचलने की कोशिश करता है,
تمہیں مسلنے کی کوشش کرتا ہے، تمہیں مٹانے کی کوشش کرتا ہے، اور تم ہو کہ بالکل اس طریقے سے جو ہے بے فکری کے ساتھ زندگی گزار رہے ہو جس کی کوئی انتہا نہیں۔ آئیے میں آپ کو سمجھاؤں، پہلے آپ یہ سمجھتے چلو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو، جن کی پوزیشن ایمان قبول کرنے سے پہلے مکہ مکرمہ میں یا عرب کی سرزمین پر ایسی تھی کہ ان کی زندگی کے اندر کوئی صحیح راہ نہیں تھی، وہ بھٹکے ہوئے تھے ایمان کی دولت سے مالا مال ہونے سے پہلے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیچھے محنت کی، ان کے پیچھے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت کھپایا، ٹائم کھپایا، قربانی دی، اور پھر انہیں سنوارا، اور ایسا سنوارا، ایسا سنوارا، ایسا سنوارا کہ تاریخ کے اندر کوئی ایسے سنورے انسانوں کی مثال پیش ہی نہیں کر سکتا۔ دنیا کی بڑے سے بڑی یونیورسٹی سائنسداں تو پیدا کر سکتی ہے، لیکن صدیق اکبر کا ثانی پیدا نہیں کر سکتی، فاروق اعظم کا ثانی پیدا نہیں کر سکتی، عثمان غنی کا ثانی پیدا نہیں کر سکتی، مولا علی کا ثانی پیدا نہیں کر سکتی۔ ایسے حضور نے انسان تراشے، اس طریقے کے انسان بنائے، ایسے انسانوں کو تیار کیا، پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم خدا یاد آ جاتا۔ ان تراشے ہوئے لوگوں کو دیکھنے کے بعد اعلیٰ قدریں سمجھ میں آتی، ان تراشے ہوئے اللہ عز و جل کے بندوں کو دیکھنے کے بعد زندگی میں تڑپ پیدا ہوتی۔ لیکن آج کی پوزیشن یہ ہے کہ مسلمان کو دیکھ کر کوئی مسلمان اس طریقے کی زندگی گزارنا پسند نہیں کرتا۔ بدلو اپنی سوچ کو، بدلو اپنے افکار و نظریات کو، بدلو اپنے خیالات کو۔ آؤ میں تمہیں ماضی کی سیر کراؤں۔ صحابہ کی جماعت اپنی جماعت ہے، بڑی جماعت ہے، تابعین کی بڑی جماعت ہے، اہل بیت کی جماعت بڑی جماعت ہے، لیکن آئیے ماضی قریب کی طرف میں آپ کو لے کر کے چلوں۔ اللہ اکبر! ہمارے ماضی قریب کے عظیم بزرگ حضور حافظ ملت رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ اکبر! ایک ایک لمحے کی قدر کرنے والی ذات کا نام ہے وہ حافظ ملت علیہ رحمہ، جن کے اخلاص سے بھری ہوئی قربانیوں کی بنیاد پر آج وہاں سے نکلنے والے طلبہ آج دنیا میں کہیں بھی پہنچ جائیں، مصباحی لکھا ہوا دیکھنے کے بعد ایوان باطل میں زلزلہ پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ وہ مصطفیٰ جان رحمت کا شعر ہے کہ اب آ گیا ہے، اس کے ساتھ علمی مقابلہ مشکل ہو جائے گا۔ آخر حافظ ملت علیہ رحمہ نے کیا کیا تھا؟ توجہ چاہوں گا اگر یہ بات ذہن میں بیٹھ جائے۔ وہ لوگ جو بہت آرام پسند ہیں، وہ لوگ جو اپنی زندگی کو بہت آرام سے گزارنا چاہتے ہیں، لمبی نیندوں کے عادی ہیں اور اپنی جوانی کو سونے میں خرچ کرتے ہیں، اپنی راتوں کو گنواتے ہیں، اپنی زندگی کو گنواتے ہیں، جانتے ہیں حضور حافظ ملت علیہ رحمہ نے کیا فرمایا؟ آرام کرنے والوں کو ایک جملہ عطا فرمایا، پیغام عطا فرمایا، فرمایا زمین کے اوپر آرام حرام ہے۔ توجہ چاہوں گا، زمین کے اوپر آرام حرام ہے، اور جس کو آرام کا شوق ہو وہ قبر میں چلا جائے، وہاں کوئی کام ہے ہی نہیں۔ اسی لیے حضور حافظ ملت علیہ رحمہ کا بڑا مشہور قول ہے، زمین کے اوپر کام، زمین کے نیچے آرام۔ اللہ نے موت اور زندگی جو پیدا فرمائی اس کی وجہ یہی ہے، لِنَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ ہم تمہیں آزمائیں کہ تم میں کون ہے جو سب سے اچھا عمل کرتا ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، آج ہماری قوم جس جگہ پر کھڑی ہے یہ اس قوم کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے ہی نہیں۔ یہ قوم ہر بلند جگہ پر ہونی چاہیے تھی، یہ قوم ہر کامیابی کی کرسی پر بیٹھی ہوئی ہونی چاہیے تھی، یہ قوم ترقی میں سب سے آگے نظر آنی چاہیے تھی،
یہ قوم علم کے اندر سب سے آگے نظر آنی چاہیے تھی، یہ قوم اخلاق میں سب سے آگے نظر آنی چاہیے تھی، یہ قوم سب سے زیادہ تجارت میں آگے نظر آنی چاہیے تھی، لیکن یہ قوم آج سب سے زیادہ پیچھے ہو گئی۔ اب میں آپ کو سمجھاتا ہوا چلوں کہ ہمارے پیچھے رہنے کی وجہ کیا ہے، ہمارے زوال کی وجہ کیا ہے، ہماری تباہی کی وجہ کیا ہے، ہماری بربادی کی وجہ کیا ہے۔ وہ کیا چیز اللہ والوں کے پاس تھی اور اسلاف کے پاس تھی جس کی وجہ سے وہ کامیاب تھے، اور ہمارے پاس وہ کون سی چیز نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم پریشان ہیں اور پشیمان ہیں۔ تو آئیے میں آپ کو بتاؤں، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پہلی چیز بلندی کی طرف جو چیز لے جاتی ہے وہ کیا ہے اسے بھی سمجھو، عروج کی طرف جو چیز لے جاتی ہے وہ کیا ہے اسے بھی سمجھو، اور زوال کی طرف کون سی چیز لے جاتی ہے اسے بھی سمجھو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، او کما قال۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یہ کتاب یعنی قرآن، یہ ایک قوم کو بلندی کی طرف لے کر کے جائے گی۔ کس قوم کو؟ جو اس قرآن کے ڈائریکشن کو فالو کرے گا، یہ قرآن اسے عروج کی طرف لے کر کے چلا جائے گا، اور جو قرآن کے ڈائریکشن کو فالو نہیں کرے گا اس قوم کو وہ زوال کی طرف لے جائے گا۔ میرے نزدیک عروج کا بھی ایک دستور ہے اور زوال کا بھی ایک ہی سبب ہے۔ جب ہم قرآن کو پکڑے ہوئے تھے اور قرآن کی گائیڈ لائن کو فالو کرتے تھے تو یہ قرآن ہمیں عروج کی طرف لے جا رہا تھا، اور جب سے قرآن کے دستور کو ہم نے چھوڑ دیا اور اس کو فالو کرنا چھوڑ دیا، ہم زوال پذیر ہو گئے۔ اور وہ کون سی کامیابی کی راہ ہے جو قرآن نہ بتاتا ہو؟ آج کا مسلمان کہتا ہے ہمیں راستہ نظر نہیں آتا۔ میں کہتا ہوں صحابی تو اونٹ کی رسی بھی گم جائے تو قرآن سے تلاش کر لیتے تھے، اور تمہیں راستہ نظر نہیں آتا۔ یہ راستہ دکھانے ہی کے لیے تو کتاب آئی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، یہ لوگوں کی ہدایت کے لیے کتاب آئی، راستہ دکھانے کے لیے آئی۔ آج سبق سیکھ کر کے یہاں سے اٹھو، آج مائنڈ سیٹ کر کے یہاں سے اٹھو۔ جو قرآن اور صاحب قرآن کہیں گے وہ ہم کریں گے، اور میں ضمانت کے ساتھ کہتا ہوں اگر وہ کیے تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں زوال کی طرف نہیں لے جا سکتی۔ اس لیے اللہ نے جو فرمایا وہ حق ہے، اور مصطفیٰ پیارے نے جو فرمایا وہ بھی حق ہے۔ نتیجہ وہی ہوگا جو خدا نے فرمایا، نتیجہ وہی ہوگا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ لیکن جس قوم کا یقین کمزور ہو کیا کیا جائے؟ بڑی معذرت کے ساتھ پتھروں پر یقین مضبوط ہو گیا، ڈاکٹروں پر یقین مضبوط ہو گیا، اللہ اور اس کے رسول کے فرمان پر یقین مضبوط نہیں ہے، ہل جاتا ہے، ارے ہوگا، اچھا ایسا ہے۔ کسی سے کہو درود شریف کی کثرت کرو اللہ تمہیں سکون عطا کرے گا، مولانا زمانے سے پڑھ رہا ہوں کچھ فرق نہیں نظر آتا، تو میں تجھے سچا سمجھوں یا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سچا سمجھوں؟ ہمارا یقین کمزور ہو گیا، ہمارا ایمان کمزور ہو گیا، اور جب یہ چیزیں کمزور ہو جاتی ہیں نا تو باتوں پر بھروسہ بھی کمزور ہو جاتا ہے۔
دو ڈاکٹروں کے پاس آپ گئے اور دنیا میں آپ دیکھتے ہوں گے کسی کے ہارٹ بائی پاس کا آپریشن ہے اور وہ کسی ڈاکٹر سے آپریشن کروا لیا, آپریشن سکسیس گیا, یقین پختہ ہو گیا, آ کر کہتا ہے بھائی یہ ڈاکٹر بہت اچھا ہے. اب پورا خاندان اسی ڈاکٹر کے پاس ٹریٹمنٹ کرواتا ہے اس لیے کہ یقین آ گیا. خدا کے بندو, تمہیں اس ڈاکٹر پر یقین ہے جس ڈاکٹر کے ہاتھ میں اللہ نے شفا عطا فرمائی, اس خدا پر تمہیں یقین نہیں. اپنے رب سے یقین مضبوط کر لو, اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین مضبوط کر لو. تو پہلی چیز جو آج آپ کو ذہن کے اندر محفوظ رکھنی ہے وہ یہ ہے, عروج بھی اللہ نے قرآن کے اندر رکھا ہے اور زوال بھی اللہ نے قرآن کی وجہ سے رکھا ہے. قرآن پر عمل کرو گے عروج ملے گا, قرآن کو چھوڑ دو گے, فرمان پر عمل نہیں کرو گے, زوال پذیر ہو جاؤ گے. اب آج میں قرآن کی وہ باتیں آپ کے سامنے کرنا چاہوں گا اور میں آپ کے ضمیر کو تھوڑا سا جگانا چاہوں گا اور چاہوں گا کہ ہمارے نوجوان فٹ پاتھیے بننے کی بجائے, روڈ پتی بننے کی بجائے کچھ اچھے مسلمان بن جائیں. اور میں اسے قرآن سے سمجھاؤں گا. اگر آپ نے قرآن کے اس ڈائریکشن کو فالو کر لیا تو آپ کی آئیڈینٹی ایک الگ ٹائپ کی ہوگی اور پھر رب قدیر جل جلالہ کامیابی آپ کے قدموں سے باندھ دے گا انشاءاللہ. ہماری قوم کی سچویشن دیکھیں, رات 2 بجے کسی مسلم محلے سے گزرے تو 5-6 نوجوان تو بائک پر آپ کو ملیں گے یا اوٹے پر گیم کھیلتے ہوئے بیٹھے ہوئے بھنکس کرتے ہوئے ملیں گے. یہ آپ کو نظر آئے گا. غیر ضروری کاموں میں مصروف رہنے والے بھی رات کو 4 بجے آپ کو آن لائن ملیں گے. اور بہت سارے مسلمان آپ کو ایسے بھی ملیں گے جن کو اپنا ٹائم خرچ کرنے کے اندر وہ بیچارے پریشان ہیں کہ ہم ٹائم کہاں خرچ کریں اور ٹائم ویسٹ کرتے ہوئے ملیں گے. بس آج میں تھوڑا سا اس کو 2 چیزوں کو آج آپ کو سمجھنا ہے. پہلی چیز تو آپ نے سمجھ لی کہ قرآن کے ڈائریکشن کو فالو کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے اور قرآن پر عمل نہیں کرو گے تو زوال پذیر ہو جاؤ گے. اب قرآن کے حوالے سے پورے قرآن پر تو نہیں, میں صرف 2-3 چیزوں پر آپ کی توجہ کو مبذول کرنا چاہوں گا تاکہ آپ اچھی طریقے سے سمجھ سکیں. نمبر 1, اللہ عز و جل نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا, قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون. اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے, بے شک مراد کو پہنچے ایمان والے جو اپنی نماز میں گڑ گڑاتے ہیں. نماز جب پڑھتے ہیں تو نماز میں گڑ گڑاتے ہیں, ان کا دل اللہ کی طرف جھکا ہوا ہوتا ہے. اور جو کسی بیہودہ بات کی طرف التفات نہیں کرتے. نماز میں گڑ گڑاتے ہیں, ایسا ایمان والا جو نماز میں گڑ گڑاتا ہو, نماز میں اس کے خشوع ہو, اس ایمان والے کے حوالے سے اللہ فرماتا ہے کہ وہ کامیاب ہو گیا, وہ اپنی مراد کو پہنچ گیا. یہاں میں آج آپ کو نماز اور اس میں گڑ گڑانے سے متعلق کچھ عرض نہیں کروں گا, اس لیے کہ اس منزل تک پہنچنے کے لیے آپ کو تھوڑا سا اور وقت لگے گا. لیکن ایک کام بڑا آسان ہے تو مشکل, لیکن اگر کوشش کریں تو آسان ہے. دوسری صفت ایمان والے کی اللہ نے بیان فرمائی
کہ وہ बेहुदा बातों की तरफ इल्तिफात नहीं करते। जो बेहुदा बातों से रुक गया ईमान वाला, अल्लाह उसे कामयाबी अता कर देता है बेहुदा बातों से। अब थोड़ा सा समझिए कि ये जो कुरान में कहा वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्व मुअरिदून, जो किसी बेहुदा बात की तरफ इल्तिफात नहीं करते, तो ये बेहुदा बात है क्या? क्या है? थोड़ा समझो, मेरी बहनें भी समझें और आप भी समझें, और फिर आज मुस्लिम मुआशरे का और खुद अपना एहतसाब करें। अल्लामा अहमद सावी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, गौर से सुनिएगा, लग़्व से मुराद यानी बेहुदा, लग़्व से मुराद हर वो कौल, फ़ेल और नापसंदीदा या मुबाह काम है जिसका मुसलमान को दीनी या दुनियावी कोई भी फायदा ना हो। ऐसा काम जिसका न कोई दीनी फायदा है और न कोई दुनियावी फायदा है, अगर कोई मुसलमान ये काम करता है तो गोया ये बेहुदा काम कर रहा है, उसको कभी कामयाबी नहीं मिल सकती। कामयाबी उसे मिलेगी जो ये बेहुदा काम छोड़ दे। जिस काम का कोई दुनियावी फायदा भी न हो और दीनी फायदा भी न हो, ऐसे काम से मुसलमान अपने ताल्लुक को तोड़ दे। इसी तरीके से मस्खरी, बेहुदा गुफ्तगू, खेल कूद, फुजुल कामों में वक्त ज़ाय करना, शहवात पूरी कर। तो नाज़रीन, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो जो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह हमें नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, हर बला मुसीबतों से, परेशानियों से, आफतों से, बीमारियों से हिफाजत फरमाए। तो नाज़रीन, वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करते हुए जाए और हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करते हुए जाए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वीडियो अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।